الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربی یسر ولا تعسر تمم بالخیر آمین الہی آمین۔ انشاءاللہ آج ہم خبر کے جو 3 سوال ہیں اس پر تبصرہ کریں گے۔ خبر میں منکر نکیر 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اور تیسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ بظاہر دیکھنے میں تو ان 3 سوالوں کا جواب بڑا مختصر اور آسان ہے، یعنی میرا رب اللہ ہے۔ جواب میں کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 سوال اس قدر جامع ہیں کہ انسان کی ساری زندگی کا خلاصہ انہی 3 سوالوں کے جواب میں سمٹ کر آتا ہے۔ خبر میں ان سوالوں کا جواب صرف وہی شخص دے سکے گا جس کی ساری زندگی ان سوالوں کے جواب کے مطابق عمل کرتے ہوئے گزری ہوگی۔ تو حقیقت کیا ہے کہ موت کا وقت انسان کی ساری زندگی کا حاصل لمحہ ہوتا ہے۔ مرتے وقت لا الہ الا اللہ صرف اسی خوش نصیب کی زبان سے نکلتا ہے جس نے عمر بھر خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر پورا کیا ہوا ہو۔ یہی معاملہ خبر میں سوالوں کے جواب کا ہے۔ خبر میں بھی ان سوالوں کے صحیح جواب وہی دے پائے گا جس نے اپنی ساری زندگی ان سوالوں کے جواب کے مطابق بسر کی ہوگی۔ من ربک کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اس شخص کی زبان سے نکلے گا جس نے ساری زندگی واقعی اللہ کو ہی اپنا الہ اور معبود سمجھا، صرف ایک اللہ سے ہی اپنی لو لگائے رکھی اور ایک اللہ کو ہی اپنا داتا اور حاجت روا سمجھا، ایک اللہ کو ہی اپنا غوث اور مشکل کشا سمجھا، ایک اللہ کو ہی اپنی قسمت، اپنی زندگی اور اپنی موت کا مالک سمجھا، اسی کے نام کی نظر اور نیاز دی، اسی کے نام چڑھاوے چڑھائے اور منتیں مانگی، اسی کے نام کی نماز پڑھی اور روزہ رکھا، اسی کے نام کا صدقہ خیرات دیا، صرف اسی کا خوف دل میں رکھا۔ لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنی قسمت، زندگی اور موت کے معاملات میں شریک سمجھا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنا داتا اور حاجت روا مانا، دوسروں کے نام کے چڑھاوے چڑھائے اور منتیں بھی مانگی، دوسروں کے نام کے صدقے اور خیرات بھی دیے، اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کیسے نکلے گا؟ ایسا ہی معاملہ دوسرے سوال کا ہوگا، من نبیک، اس کا جواب ویسے تو بہت مختصر اور آسان ہے، یعنی اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، لیکن اس مختصر اور آسان جواب کا تعلق بھی انسان کی ساری عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ جس شخص نے نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات سے لے کر اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے اور کھانے پینے تک، تجارتی لین دین سے لے کر شادی بیاہ تک اور مرنے جینے تک سارے معاملات میں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی اور اتباع کی ہوگی، انہیں ہی اپنا رہنما اور رہبر مانا ہوگا، انہیں ہی اپنا امام اور پیشوا مانا ہوگا، انہیں کی ذات کو اسوا یعنی نمونہ بنایا ہوگا، اور پھر انہیں کو اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال اور دیگر تمام شخصیتوں سے بڑھ کر محبوب جانا ہوگا۔ اسی کی زبان سے اس سوال کا جواب صحیح جواب نکلے گا۔ اور جس نے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں اپنے ائمہ کے اقوال کو ترجیح دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں اپنے پیر و مرشد
کے ارشادات کو ترجیح دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنے علماء کو رائج کردہ بدعات کو ترجیح دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ترجیح دی، تو ایسے شخص کی زبان سے اس سوال کا صحیح جواب کیسے نکلے گا؟ تیسرا سوال کے بارے میں ہے ما دینو کا، یعنی تیرا دین کون سا ہے؟ یاد رہے عربی زبان میں دین کا لفظ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، یعنی ڈیپ میننگ ہے اس میں۔ انسان جس طریقے پر زندگی بسر کرتا ہے وہی اس کا دین کہلاتا ہے۔ لہٰذا جس نے اپنی ساری زندگی اسلامی طرز معاشرت کے مطابق بسر کی ہوگی، اسلامی آداب زندگی کو اپنایا ہوگا، اسلامی تہذیب کو اپنایا ہوگا، اسلامی قانونوں کو اور احکاموں کو پابندی کی ہوگی، اسلامی جو شاعر ہیں اس کا احترام کیا ہوگا، اسی کے زبان سے صحیح جواب نکلے گا۔ لیکن جس نے یہودیوں کو، عیسائیوں اور ہندوؤں کا طریقہ اختیار کیا ہوگا، ان کے عادات اور اطوار اپنائے ہوں گے، ان کے رنگ ڈھنگ اور چال ڈھال اختیار کی ہوگی، ان کے تہذیب کو پسند کیا ہوگا، ان کے شاعر کو محبت کی ہوگی، ان کے تہوار منائے ہوں گے، ان کی سیاسی یا مذہبی یعنی سماجی یا ادبی شخصیات کو پسند کیا ہوگا، ان کے قانون کی پیروی کی ہوگی، اس کی زبان سے میرا دین اسلام ہے کیوں کر نکلے گا؟ سوچئے۔ تو امتحان چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا نفسیاتی اثر ہی اتنا شدید ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں امتحان سے پہلے ہی نروس ہو جاتے ہیں۔ اب جو لڑکے امتحان کے کمرے میں تیاری کے بغیر آتے ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑو، جو لڑکے سال بھر محنت کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی اس قدر نروس ہو جاتے ہیں کہ اچھے بھلے یاد کیے ہوئے سوال بھی بھول جاتے ہیں، حالانکہ دنیا کے امتحان میں سوائے ناکامی کے خوف کے کوئی دوسرا ایک عذر شامل نہیں ہوتا۔ تو لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے، سوچئے کہ خبر کی تاریکی اور تنہائی، غیر انسانی مخلوق ہاتھوں میں لوہے کے گرزے، زندگی میں پہلی بار آمنا سامنا ہوتا ہے، ناکامی کی صورت میں سزا کا خوف، نہ کوئی چھڑانے والا، نہ راہ قرار۔ لوگوں کی اکثریت کا تو یہ عالم ہے کہ اگر رات کے وقت کوئی شخص اچانک دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے تو خوف سے خون ہمارا خشک ہو جاتا ہے۔ پولیس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، یا سوچئے کبھی بند کمرے میں بیٹھے بیٹھے بجلی چلی جائے اور اندھیرا سا چھا جائے تو چند منٹ بیٹھنے سے انسان خوف محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی خوف کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جس آدمی کے سر پر فرشتہ گرز لیے کھڑا ہوگا وہ تو خوف سے مٹی کا بت بن جائے گا، تو جواب کیسے دے پائے گا؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ایماندار لوگوں کو کلمہ توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی یعنی خبر میں ثابت قدم رکھے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے ہی خوف کا اظہار کیا، یا رسول اللہ، میں تو ایک کمزور عورت ہوں، خبر میں میرا کیا حل ہوگا؟ تو آپ نے انہیں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے خبر کا سوال اور جواب میں بھی ثابت قدم رکھیں گے۔ اسی طرح بعض دوسرے صحابہ کرام نے بھی جب سوال کیا تو آپ نے یہی بات دہرائی۔ تو اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلا کہ قبر کے امتحان میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور جو بنیادی شرط ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنا عقیدہ شرک کے اکبر یا شرک کے اصغر یعنی چھوٹا شرک سے پاک و صاف کرنا چاہیے، اور پھر اسی پر اپنی زندگی کے سارے اعمال کی بنیاد رکھنی چاہیے۔
تو پہلا کیا تھا؟ عقیدہ توحید کو ہمیں صحیح رکھنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، شرک سے پاک رکھنا ہے اپنے عقیدے کو۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے جو معلوم ہوتی ہے کہ عقیدہ توحید پر عمل پیرا ہونے کے باوجود قبر کے امتحان میں ثابت قدم صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور خدمت میں اس کے رحم کی بھیک طلب کرنی چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 33 تھی۔ ان دونوں باتوں پر عمل کرنے سے امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ضعیف اور ناتوان اور گنہگار بندوں پر ضرور رحم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب ان 3 سوالوں کے علاوہ ایک چوتھا سوال بھی ہے جو قبر میں پوچھا جائے گا۔ کامیاب ہونے والے شخص خوش نصیب سے بھی اور ناکام ہونے والے بد نصیبوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ کامیاب ہونے والوں سے فرشتے سوال کریں گے، ما یدریک، یعنی ہمارے سوالوں کا جواب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو مومن کہے گا، قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقتہ، یعنی میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو ناکام ہونے والے بد نصیبوں سے فرشتے پوچھیں گے، لا دریت ولا تلیت، یعنی تو نے نہ جانا نہ پڑھا، یعنی قرآن کو، تو پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے، جس کی آواز جن اور انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ تو مومن اور کافر سے کیے گئے ان چوتھے سوال سے ہمیں 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں منکر نکیر کے تینوں سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب مہیا کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا، قبر کے امتحان میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو قرآن مجید پر ایمان لائے، اسے پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ تیسرا، مرنے کے بعد کافر اور مشرک پر سب سے پہلے جو فرد جرم عائد کی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ تم نے قرآن مجید پڑھنے اور جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اور چوتھا، قرآن مجید نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے کے جرم میں مجرم کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر گرز مارا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کے لیے دیا ہے، اس دماغ کو صحیح مقصد کے لیے استعمال نہ کرنے پر کافر کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو ان 4 پوائنٹس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ قرآن مجید کے جو فائدے اور برکات ہیں اور اجر و ثواب اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن نزول قرآن کا جو اصل مقصد انسانوں کی ہدایت ہے تاکہ وہ گمراہی سے بچیں اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں، یعنی آخرت میں عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے وہ یقیناً گمراہ ہوں گے اور آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے، اور اس عذاب کی ابتدا یعنی شروعات جو ہے قبر سے ہی ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس زندگی میں ہماری سب سے زیادہ محنت
سب سے زیادہ وقت، سب سے زیادہ صلاحیتیں قرآن مجید تعلیم حاصل کرنے پر صرف ہوتی۔ قرآن مجید کی تلاوت ہمارے روزمرہ معمول کا مستقل حصہ ہوتی۔ قرآن مجید کی سننا ہمارے دل و دماغ کے سکون کا باعث ہوتی۔ صبح و شام ہمارے گھروں سے قرآن کی قرأت کی آوازیں بلند ہوتی۔ ہمارے بچے بلوغت سے پہلے قرآن مجید سے اس قدر مانوس ہوتے کہ عمر بھر اس کی تلاوت، تفہیم اور تدبر کو حرز جان بناتے، لیکن افسوس کہ سب سے زیادہ بے توجہی اور بے اعتنائی اسی قرآن مجید سے برتی جا رہی ہے، جو دنیا، برزخ اور آخرت میں ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ حقیقت کس قدر المناک ہے کہ ہمیں روزانہ اخبار پڑھنے کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹے میسر آ جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تعلیم، اس کو سمجھنا، اس پر تدبر کرنا، اس کے لیے 15 منٹ بھی میسر نہیں ہے۔ 90% گھرانے اپنے فیملی کے ساتھ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنی زندگی کے کئی قیمتی گھنٹے برباد کر دیتے ہیں، لیکن اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھانے اس کے لیے تو چند لمحے بھی میسر نہیں آتے۔ والدین اپنا بچہ جب 4-5 سال کا ہو جائے تو اس کی دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ اسے کون سے اسکول میں داخل کرنا ہے، کیا پڑھانا ہے، کیا بنانا ہے، لیکن عمر بھر قرآن مجید کی تعلیم کی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ دنیاوی علوم کے حاصل پر والدین پانی کی طرح دولت بہاتے ہیں، لیکن قرآنی تعلیم پر اس کا ایک 10% خرچہ کرنا بھی والدین پر گراں گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 24-25 برس کی عمر میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں تو روزی تلاش کرنے کے لیے 3-3 4-4 ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن 50-60 برس کی عمر گزرنے کے باوجود قرآن مجید ایک مرتبہ بھی ختم کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے حوالے سے یہ غفلت اور بے توجہی کی بجائے قرآن مجید کی اہمیت سے لا علمی، ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہماری تمام انڈیویجول اور کلیکٹیو پریشانیوں کی، دکھوں کی اور غموں اور بیماریوں کا علاج یہی قرآن مجید ہے۔ اس دنیا سے جب ہم رخصت ہونے کے بعد عالم برزخ میں یہی قرآن مجید ہماری نجات اور حفاظت کا باعث بنے گا۔ عالم برزخ کے بعد آخرت میں بھی یہی قرآن مجید ہمارے لیے سفارشی ہوگا۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے ہم اسے محض خیر و برکت کی کتاب سمجھ کر شادی بیاہ کے موقع پر بیٹیوں کو ہدیہ میں دے دیتے ہیں، اور بیٹی کو اس کے سائے سے گزارنا، لڑائی جھگڑے کے موقع پر قسم اور گواہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جنات دور کرنے کے لیے تعویذ بنانا، یا ضرورت پڑنے پر فال وغیرہ نکالنا، اور مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی تلاوت کرنا ہی اس کا مقصد سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی گوار کے ہاتھ میں ہیرے رکھ دیں تو بہت بڑا خزانہ آ جائے مگر وہ ادھر ادھر پتھر سمجھ کر اس کو پھینک دیں۔ تو قرآن مجید سے دوری اور بے اعتنائی کی ایک اور وجہ یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن بہت مشکل کتاب ہے، اسے پڑھنا اور سمجھنا صرف اہل علم کا کام ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو پھر خبر میں سوالوں کے جواب کا ناکام ہونے کی اس پر یہ الزام یا یہ جرم کیوں عائد کی جاتی کہ تو نے قرآن نہ جانا نہ پڑھا۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اسی غلط فہمی کی تردید فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ سورہ قمر آیت نمبر 17 تھی۔ تو ہمیں مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں
چند مقامات واقعی ایسے ہیں جنہیں خود کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس وجہ سے پورے قرآن مجید کو نہ پڑھنے کا ایک عمل کر لیں، سمجھیں کہ صحیح ہے؟ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کیمسٹری یا فزکس کے کچھ فارمولے سمجھ میں نہیں آتے تو کبھی اس کے والدین نے یہ نہیں کہا بیٹا اسے پڑھنا چھوڑ دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اسٹوڈنٹس کو مہنگی سے مہنگی ٹیوشن لگوا کر دی جاتی ہے تاکہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا کے معاملے میں تو ہماری عقل پہ کام کرتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم آخر اتنے نادان اور بد کیوں ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر کوئی مشکل مقام آ جائے تو اسے سمجھنے کی بجائے اسے ترک کرنے کا فوراً فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن مجید کا پوری توجہ سے مطالعہ کیا جائے، اور اگر کہیں سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم دین سے گائیڈنس حاصل کریں اور خبر کے امتحان میں کامیاب ہونے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، نہ یہ کہ پہلے روز ہی سے نہ پڑھنے کا فیصلہ کر کے امتحان میں ناکام ہو جائے۔ دوسرا ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل کرنے کو باعث ہلاکت ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا اور اپنے علم کی وجہ سے ہی گمراہ ہوا تھا، تو لہٰذا جتنا علم ہے اسی پر عمل کرنا کافی ہے۔ تو یہ غلط فہمی سراسر ایک وسوسہ ہے۔ ابلیس اپنے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے لیے ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے وہ انسانوں کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگی یا نجات کا؟ سوچئے، بعض لوگ عمر کی وجہ سے قرآن پڑھنے یا علم دین سیکھنے میں شرم اور جھجک محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی محض ایک نیگیٹو انداز فکر ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہر آدمی مرتے دم تک جد و جہد کرتا رہتا ہے اور کبھی جھجک یا عیب محسوس نہیں کرتا، پھر دین کے بارے میں ایسی فکر اور سوچ کیسے درست ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی 50 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، کوئی 60 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد قرآن مجید پڑھا، تو بعضوں نے زبانی یاد بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور اس کے لیے آپ نے عمر کی کوئی قید مقرر نہیں فرمائی، لہٰذا اللہ تعالیٰ جب بھی سمجھ عطا فرمائے بلا جھجک اور بلا تاخیر قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید سے دوری کی ایک اور وجہ ہے مختلف قسم کے جو پنسورے اور دیگر وظیفوں کی کتابیں، جنہیں اکثر لوگ اس طرح روز مرہ کا معمول بنا لیتے ہیں جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کو روز مرہ کا معمول بنانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں یا آیات کی فضیلت بالکل بجا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انہیں صورتوں کو کافی سمجھ کر باقی قرآن مجید کو ترک کیا جائے، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی روز مرہ تلاوت کے بعد جو شخص مزید اجر اور ثواب کا خواہش مند ہو اسے ان صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہماری یہ مجرمانہ غفلت اور بے اعتنائی ہمیں بہت جلد بڑے خسارے اور ندامت سے دوچار کر دے گی۔ اس سے بچنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنی اولین فرصت میں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے اور اپنی گزشتہ زندگی میں قرآن مجید سے جو غفلتیں ہوئی ہے اور اس کی تلافی کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید ہمیں نہ صرف اس دنیا میں ہدایت اور خیر و برکت سے معلومال کر دے گا، بلکہ خبر میں ہمیں استقامت
اور آخرت میں نجات کا باعث بھی بنے گا انشاءاللہ۔ تو اسی پر میں یہاں اکتفا کرتی ہوں، آئندہ اور مزید باتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تب تک کے لیے اجازت چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک۔